معزز ناظرین، بروز اتوار 24 نومبر کو ریاست کرناٹک کے شہر بنگلور میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا 29واں تحفظ شریعت اور تحفظ اوقاف اجلاس منعقد ہوا، جس میں ہندوستان کے کئی شہروں سے عالم دین، اکابرین ملت اور لگ بھگ 20 لاکھ سے 30 لاکھ تک لوگوں کا سیلاب امڑ پڑا تھا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بہت ہی اچھے طریقے سے کسی کو تکلیف ہوئے بغیر یہ اجلاس منعقد کرنے میں کامیاب ہوئی۔ شہر کے کئی علماء بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ یہ اجلاس منعقد کرنے کا مقصد آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو بچانا، وقف کی جائیدادوں کو، مسجدوں کو اور قبرستانوں کو اور باقی مسلمانوں کی جائیدادوں کو بچانے کے لیے تھا۔ اس اجلاس میں بہت سارے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے نمائندے اور کئی علماء خطاب کیے۔ اپنے اپنے انداز میں انہوں نے وقف کے بارے میں تقریریں کیے۔ بہت سارے علماء نے یہاں تک کہہ دیے کہ مسلمان اپنے اعمال بھی صحیح کر لیں، جب تک ہمارے اعمال صحیح رہیں گے تو اللہ ہمیں بہت سارے پریشانیوں سے نجات دلائے گا، اور کسی کی ہمت بھی نہیں ہوگی کہ وہ ہم مسلمانوں کو پریشان کریں۔ جب منتظم اجلاس نے کلکتہ سے آئے ہوئے ایک مشہور مولانا ابو طالب رحمانی کو اپنی بات رکھنے کے لیے بلایا تو لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بے باک بات کرنے والے ابو طالب رحمانی مشہور عالم دین اور مشہور مقرر ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے تقریر شروع کی، لوگوں کو جوش و خروش دیکھنے کے لائق تھا۔ بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے حکومت کے سامنے اپنی بات رکھی۔ انہوں نے اپنی تقریر کے شروع میں اس اجلاس کے منتظمین کا شکریہ ادا کیا کہ اتنے بڑے مجموعے کو یہاں پر جمع کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اپنی شروعاتی تقریر میں انہوں نے کہا کہ یہاں آج لاکھوں کے لوگوں کا سیلاب جو آیا ہے وہ کسی نوکری کی تلاش میں نہیں بلکہ غلام مصطفیٰ بن کر آئے ہیں۔ اسلام کی تاریخ بڑی عجیب تاریخ ہے۔ جب اسلام چلا اور آگے بڑھا، اس وقت مکے میں مٹھی بھر مسلمان تھے۔ مکے کے مشرکوں نے کہا کہ ہماری تعداد کے سامنے مسلمانوں کی حقیقت کیا ہے، مگر اسلام آگے بڑھتا رہا۔ اسلام آگے بڑھتا رہا۔ ابو جہل نے کہا اسلام کو آگے بڑھنے نہیں دوں گا۔ اسلام نے ہجرت کی، مکے سے مدینے پہنچے۔ اسلام کے دشمنوں نے کہا اسلام کو بڑھنے نہیں دوں گا، مگر اسلام آگے بڑھتا رہا۔ شام، یمن گیا، اسلام خیسر و خسرا کی سلطنت میں داخل ہو گیا۔ ظالم اور اسلامی دشمن لوگ کہتے رہے کہ اسلام کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد پھر ابو طالب رحمانی نے کہا کہ تاتاریوں کے ظلم کی داستان یہ کہتی ہے کہ انہوں نے انسانی سروں کے مینار بنائے تھے اور کہا تھا کہ اسلام کو ہم نے مٹا دیا، اور ظالموں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسلام کے چراغ کو جلنے نہیں دیں گے، لیکن خدا کا فیصلہ تھا کہ اسلام کے چراغ کو ہم بجھنے نہیں دیں گے۔ اے لوگو، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم جتنے مسلمان ہیں اتنے ہی سیمنٹڈ انڈین بھی ہیں، اتنے ہی بھارتی بھی ہیں۔ ہم اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی آتی ہے، اسلام کی بھی حفاظت کرنی آتی ہے۔ اے بھارت کی دھرتی، یاد رکھنا اگر تجھ پر کوئی آفت آئی تو تیری عزت کو بھی بچانا ہمیں آتا ہے۔ پھر اس زبردست مقرر اس مولانا رحمانی نے یہ کہا کہ چائنا کا بارڈر ڈوکلام اور یہ کشمیر کا بارڈر یہ پاکستان کی سرحدیں۔ اے بھارت کے آرمی جوانوں، ہندوستان کا یہ مسلمان جن کی ماؤں نے انہیں نتھو رام گوڈسے کا دودھ نہیں پلایا ہے بلکہ ان کے رگوں میں حضرت ٹیپو سلطان شہید کا لہو دوڑ رہا ہے، یہ قوم تمہیں بتانے آئی ہے کہ ان مسلمان تمہیں یہ بتانے آیا ہے کہ چائنا کے بارڈر سے لے کر پاکستان کی سرحد تک اگر اس بھارت کو تجھ پر کوئی مصیبت آئی تو اے آرمی کے جوانوں ہمیں آواز دینا، ہم اپنی مسلمانوں کے نوجوانوں کو سر پہ کفن باندھ کر سرحدوں پر پہنچا دیں گے۔ مگر یاد رکھیے، چپل کے بغیر تو ہم چل سکتے ہیں، ان چپلوں سے پوچھ لیجئے کیا وہ ہمارے بغیر یہ نکل بھی سکتے ہیں؟ مزید انہوں نے کہا کہ ہندوستان ہمارا وطن ہے، اس وطن کو ہم کل بھی بچایا تھا۔ 1947 میں بدقسمتی سے ہندوستان کا بٹوارا ہوا تھا، لیکن اب کچھ لوگ 2024 میں
کچھ لوگ دلوں کا بٹوارا کرنا چاہ رہے ہیں. ہم ان کے دل کے بٹوارا ہونے نہیں دیں گے. بھارت کے اپنے ہندو بھائیوں سے میں ان کا آشیرواد اور دعائیں لے کر یہ کہنا چاہتا ہوں. سنیے میں ان انہی کا کی زبانی. آشیرواد اور دعائیں لے کر انہیں کہنا چاہتا ہوں، ہندو بھائیوں، ہم آپ کے بغیر نہیں، آپ ہمارے بغیر نہیں. ہمارے اور آپ کے بیچ میں یہ تیسرا کوئی لینڈ بروکر آ گیا ہے، جس کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں. یہ جدھر جاتے ہیں ادھر ستاتے ہیں. لیکن ان کو بتا دیجئے اور صاف صاف بتا دیجئے، کتے وفادار ہو یہ بات تو صحیح ہے، مگر وفادار کتے بن جائیں یہ بات صحیح نہیں ہے. کیا سمجھ رکھا ہے؟ آل انڈیا مسلم پسند اللہ بورڈ، ہمارے بزرگان دین اکابرین بیٹھے ہیں. میں آپ سے سچ کہتا ہوں، ہمیں اپنے دین کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے دیش ہندوستان کی بھی حفاظت کرنی ہے. اب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ہمارے رہتے ہوئے اگر کوئی اڑیسہ کے آدی باسی کی کالا ہانڈی کی چھوٹی سی بچی بات کہہ کر اگر بھوکے 7 دن میں مر جاتی ہے تو میں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مالدارو خدا کو تم کیا منہ دکھلاؤ گے؟ اگر ہمارے دیش میں یہ اتیاچار ہو رہا ہے کہ ایک پتی اپنی مری ہوئی پتنی کی لاش کو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ایمبولنس نہیں ملتی ہے، کاندھے پہ اس لاش کو لے کر چلتا ہے، یہ ہمارا بھارت ہے، یہ ہمارا سماج ہے، یہ ہمارا انصاف ہے. کیا ہو رہا ہے اس دیش میں؟ یہ دیش کہاں جا رہا ہے؟ رشوت کے بغیر دوا نہیں ملتی، رشوت کے بغیر کفن نہیں ملتا، رشوت کے بغیر جنازے نہیں ملتے، رشوت کے بغیر لوگوں کو زندگی کی سانس لینے کی اجازت نہیں ہے. نہیں لوگوں، ہم اپنے اس پیارے دیش کو اس طرح لٹیروں کے حوالے نہیں کر سکتے. یہ دیش ہمارا ہے، اس دیش کے پولیس، اس دیش کی آرمی، اس دیش کا جوان یہ ہمارے بھائی بہن ہیں. جتنے ہمیں اپنے جیون کی پرواہ ہے اتنی ان کی پرواہ ہے. اے لوگوں، اے دیش واسیوں، اے دیش کے ہندو بھائیوں، اے دیش کے مسلمانوں، وہ دن تم بھول گئے کہ جب اس دیش میں کورونا کے زمانے میں کچھ لوگ تھالی بجا رہے تھے تو وہ ہم ہیں جو تھالی سجا رہے تھے. اور مولانا نے کہا، کیا سمجھ رکھا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو؟ ہمیں اپنی دین کی بھی حفاظت کرنی آتی ہے اور اپنے دیش ہندوستان کی بھی حفاظت کرنی آتی ہے. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر ہمارے اور آپ کے رہتے ہوئے ہمیں کوئی کہیں آدیواسی بچی بھوک سے تڑپ رہی ہے اور مر جاتی ہے تو میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم مرد ہو؟ تم خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اگر ہمارے ملک میں ایسا بھی ہوا کہ ایک پتی اپنے پتنی کی لاش کو اپنے کھاندے پر اٹھا کر لے جا رہا ہے، نہ اس کے پاس پیسے ہیں ایمبولنس خرید کے بلانے کے لیے، یہ سب اس کی سب ذمہ داری ہم پر بھی عائد ہوتی ہے. یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا یہ ملک کدھر جا رہا ہے؟ رشوت کے بغیر دوا اور علاج نہیں ملتا، رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا، نہیں دوستو، ہمارے اس پیارے دیش کو ہم لٹورے کے حوالے نہیں کر سکتے. یہ دیش ہمارا ہے. اس دیش کی پولیس، اس دیش کی آرمی اور جوان یہ پورے ہمارے بھائی بہن ہیں. جتنا ہمیں ہمارے جیون کی پرواہ ہے اتنا ہی ہمیں ان کی بھی پرواہ ہے. کیا آپ بھول گئے چند سال پہلے جب کرونا آیا تھا تو چند لوگ آپ سے تھالی بجوا رہے تھے؟ یاد رہے ناظرین کہ نریندر مودی نے اس وقت کسی کو تھالی بجانے کے لیے کہا تھا تو کسی کو راتوں میں ٹارچ جلانے کے لیے کہا تھا. نہ جانے پتہ نہیں کس لاجک کی بات ہو رہی تھی اس وقت کہ کوئی تھالی بجا رہا ہے، کوئی پھول برسا رہا ہے، کوئی ٹارچ جلا رہا ہے. خیر جانے دیجئے. مولانا نے کہا کہ آپ بھول گئے چند سال پہلے جب کرونا آیا تھا تو چند لوگ آپ سے تھالی بجوا رہے تھے، لیکن اس وقت ہم ہی لوگ تھے جو لوگوں کی تھالی سجا رہے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے تھے. ہم نے کیا نہیں کیا اس ملک کے لیے، مگر تم نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا. تم نے ہمیں ریزرویشن بھی نہیں دیا، پھر بھی ہم نے تمہیں APJ عبد الکلام دیا. وہ دن مت بھولو، ہم نے تمہیں میزائل بھی دیا ہے. ایک بار ہم سے محبت کر کے دیکھ لو، ایک بار مسلمانوں سے پیار کر کے تو دیکھو. ہمارے گھر سے، ہر گھر سے شیخ الاسلام نکلیں گے،
ہر گھر سے شیخ الہند نکلیں گے، ہر گھر سے عبدالکلام نکلیں گے۔ اس دیش کی حفاظت کرنے ہمیں اس دیش کی حفاظت کرنی آتی ہے، انسانیت کی حفاظت کرنی ہے۔ ہندو بھائیوں کو محبت کے ساتھ ان کے سامنے انہی کی عدالت میں اپنی باتیں رکھنی ہے۔ وقف کیا ہے؟ وقف کا تحفظ کیا ہے؟ کیوں ہم لوگ وقف کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ ہندو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ وقف چیریٹی ہے، یہ وقف کی زمینیں ہمارے بچوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ماں باپ داداؤں نے اس چیریٹی کے لیے اتنا بہت کیا ہے۔ ان لوگوں نے ہم کھانے پینے کے لیے، لوگوں کو جینے کے لیے یہ زمین وقف کی ہے، اور آج اس زمینوں کو آپ کی نظر کیوں پڑ گئی؟ ہم جانتے ہیں معاشرے، یہ آپ کی نظر ہے جو ہماری وقف کی زمینوں پر پڑی ہوئی ہے۔ آپ کی نظر اپنی زمینوں پر کیوں پڑی ہے؟ یہ وجہ ہم جانتے ہیں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ اب اس ملک کا راجہ دیش نہیں چلا رہا ہے، بلکہ اس ملک کا راجہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کر رہا ہے۔ لیکن معاف کیجئے، یہ وقف کی زمینیں آج ہمارے پردھان منتری ان کو اللہ ان کی عمر میں اضافہ کرے، ان کو صحت عطا کرے اور ان کا گھر بسا دے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وقف کو ختم کر کے رہیں گے۔ میں آج اس اکابرین ملت کی جوتیوں کے نیچے بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اگر اس لاکھوں کی جماعت کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، اگر سنسد تمہاری ہے، اگر ہم عدالتوں کے دروازے میں جا کر ہم بھیک نہیں مانگیں گے، اگر سنسد تمہاری ہے تو یہ سڑکیں ہماری ہیں۔ لیکن جب مسلمان سڑک پر چلے گا تو یہ ایک تنکا بھی نہیں جلنا چاہیے، کسی بس پر پتھر نہیں چلنا چاہیے۔ لوکتنتر کے اندر، سمویدھان کے اندر اپنی آواز کو بلند کرنا ہے، اور اس دیش کے ہندو بھائیوں کو بھی ہم پریم سے اپنے گلے لگا کر اپنی حق کی لڑائی لڑنی ہے۔ یہ دیش کسی ایک جاتی، کسی ایک دھرم کا نہیں ہے، ہم سب کا ہے، اور ہم سب مل کر رہیں گے انشاءاللہ۔ اے میرے دیش کے ہندو بھائیوں، جس گنگا کے پوتر جل سے تم اسنان کر کے پوجا کرتے ہو، اسی گنگا کے پوتر جل سے ہم بھی وضو بنا کر مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور مولانا رحمانی نے بنگلور کی اس تاریخی سرزمین پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا اجلاس کا تاریخی اجلاس لوگوں کو یاد رکھنا اور بتا دینا کہ یہ قوم زندہ ہے۔ ان کی خدمت میں سینکڑوں سلام پیش ہے، آپ کی جرأت کو سلام ہے۔ لوگوں تیار رہنا، اگر اکابرین آواز دیں تو اب اگر زندہ ہو تو زندہ ہونے کا ثبوت پیش کر دینا۔ اللہ خوش رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قوم سوئی ہوئی ہے لیکن مری نہیں ہوئی ہے۔ یاد رکھنا اے بنگلور کے نوجوانوں، آج جو اجلاس میں شامل ہوئے ہیں، یاد رکھنا جب ہم بلائیں گے تو آپ زندہ ہو تو زندہ ہونے کا ثبوت بھی دینا۔ پورے ہی پرسکون انداز میں اجلاس کا اختتام ہوا۔ کرناٹک ٹریفک پولیس نے بھی اس ٹریفک اور پارکنگ کا اچھا انتظام کیا تھا۔ ناظرین، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں اور لائک کریں۔